السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی حسین اسکائی نیوز کے ساتھ اس ٹائم حاضر ہے۔ کچھ چند تازہ ترین خبریں اور اہم نکات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے شروع کرتے ہیں۔ عمران خان صاحب کے کاغذات نامزدگی منظور کر دیے گئے ہیں کراچی سے حلقوں سے، جو NA 237 اور NA 246 جو ہیں اس کے اوپر اعتراضات لگائے تھے پاکستان پیپل پارٹیز نے کہ جی ایک جو فیصلہ آیا تھا الیکشن کمیشن کی جانب سے ممنوعہ فنڈنگ کیس کا، اور اس فیصلے کے مطابق الیکشن کمیشن صاحب نے جی یہ کہا ہے کہ جی انہوں نے عمران خان صاحب نے اپنا سرٹیفکیٹ جو جمع کرایا تھا اس کے مطابق وہ سچے نہیں ہیں، اس لیے وہ اعتراضات لگائے ہوئے تھے۔ اور وہ اعتراضات جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں، جو ریٹرننگ آفیسر تھے انہوں نے اس کے اوپر فیصلہ محفوظ کیا اور فیصلہ سنا دیا ہے کہ ان کے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ منظور کر لیے گئے ہیں۔ اور دوسری طرف کھلبلی سی مچ گئی ہے، ایک کیا کہتے ہیں مایوسی سی چھا گئی ہے کہ PDM کی تمام جماعتیں جتنی ہیں، حکمران تمام جماعتیں جتنی بھی ہیں، وہ اس ٹائم پریشانی کے عالم میں ہیں کہ پیپل پارٹیز، نون لیگ، سب سے بڑی جو جماعتیں تھیں وہ جو مطلب کہ ٹکٹ تقسیم کر رہی تھیں کہ عمران خان کی جگہ کوئی اور کینڈیڈیٹ آئے گا۔ ظاہر ہے عمران خان صاحب کے اوپر ہم نے یہ اعتراضات لگا دیے ان کے کاغذات کے اوپر، اب فیصلہ کچھ اور آئے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا ہے۔ ضمنی الیکشن میں جو عمران خان صاحب کے اعتراضات تھے وہ ریٹرننگ افسران نے دور کرتے ہوئے جو عمران خان صاحب کے اعتراضات لگائے گئے تھے جو وہ دور کرتے ہوئے انہوں نے فیصلہ سنایا ہے اور ان کے کاغذات نامزدگی منظور کر دی تھی۔ عمران خان صاحب کا مقابلہ کون کرے گا، یہ سب سے بڑی اہم چیز ہے، جو عمران خان صاحب کا مقابلہ کس نے کرنا ہے۔ بڑی اہم بات ہے کہ کسی بھی حلقے میں کسی بھی مطلب کہ جب الیکشن کے ڈیٹ ایشو ہوتی ہے یا الیکشن شروع ہوتا ہے تو کسی بھی حلقے میں سب سے اہم چیز یہ دیکھی جاتی ہے کہ امیدوار کتنا مضبوط ہے اور اس کی پاپولیرٹی جو ہے وہ عوام میں کتنی ہے۔ اب دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف چیلنج پر چیلنج کر رہی ہے اور للکار رہی ہے کہ عمران خان صاحب کے سامنے مقابلے کا امیدوار لے کر آئیں، جو عمران خان صاحب کے ساتھ مقابلہ کرے، جو عوام کو سامنے آئے اور اتنی مضبوط اور پاپولیرٹی رکھتا ہو جتنی عمران خان صاحب رکھتے ہیں۔ تو ظاہر ہے عمران خان صاحب ایک بڑی سیاسی پارٹی کے لیڈر ہیں، تو اسی طرح جو PDM کی تمام سیاسی پارٹیز ہیں ان میں بھی لیڈران صاحبان موجود ہیں، اور وہ آپ کو بتاتا ہوں کہ پیپل پارٹی سے آپ چاہیے تو یہ کہ پیپل پارٹی سے آصف علی زرداری صاحب، اور مسلم لیگ نون سے مریم صفدر صاحبہ، اور کیا کہتے ہیں JUIF سے جو مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، ان کو عمران خان صاحب کا مقابلہ کرنا چاہیے اپنے اپنے حلقوں میں جو حلقے ہیں۔ پنجاب میں بھی کچھ حلقے ہیں، اس کے بعد مردان کا بھی ایک حلقہ ہے، اور اس کے علاوہ کراچی میں سندھ کے بھی حلقہ ہے جس میں زرداری صاحب اپنے کاغذات جمع کروا سکتے ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہے، ان کی صفوں میں ابھی تک ایسی کوئی بات نہیں کی گئی۔ اب وہ پریشانی کے عالم میں ہے کہ عمران خان صاحب کا مقابلہ کون کرے۔ ظاہر عمران خان صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے اس ٹائم پاپولر کیا کہتے ہیں لیڈر کے طور پر ابھر آئے ہیں، اور عوام میں ان کی مقبولیت جو ہے وہ سر چڑھ کر بول رہی ہے، دن بدن ان کی مقبولیت جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ تو یہ چیزیں تو تب ہوتی ہیں جب کوئی بیانیہ ہو، جب کوئی نیریٹو ہو آپ کے پاس، جب کوئی آپ کی کارکردگی ہو۔ نہ تو PDM کے پاس کوئی بیانیہ ہے، نہ کوئی کیا کہتے ہیں کارکردگی دکھائی ہے انہوں نے۔ جو 3-4 ماہ میں انہوں نے ایک حکومت چلتی حکومت کو بھگا کر اس کو فارغ کر کے اپنی حکومت لائی۔ اب ان کا کام تھا کہ ایک کارکردگی شو کراتے، ایک عوام کے اندر اپنی کیا کہتے ہیں کہ مثال قائم کرتے کہ جی عمران خان صاحب نے
بہت مہنگائی کی ہوئی تھی، اب ہم آ گئے ہیں، ہم نے مہنگائی کو بہت ڈاؤن کر دیا ہے. پھر تو عوام کہتی کہ واقعی کی جو ایک ایلیگیشن عمران خان صاحب پر تھا کہ وہ مہنگائی کے اعتبار سے عوام ان کو ناپسند کر رہے تھے کہ جی مہنگائی بہت زیادہ ہے، باقی اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ لیڈر بہت اچھے ہیں، لیکن اس ٹائم ملک میں مہنگائی زیادہ ہے. لیکن یہ اگر چیزیں پی ڈی ایم حکومت میں آنے کے بعد کنٹرول کر لیتی، مہنگائی پر قابو پا لیتی یا مہنگائی کو کم کرتی، تو بالکل ان کے پاس ایک انیشیٹو، ایک خاص قسم کا بیانیہ نیریٹو کریٹ ہو جاتا تھا، بن جاتا تھا، اور ان کی کارکردگی جو ہے وہ عوام میں بڑی مقبول ہو جاتی. اور نیکسٹ جب بھی جو بھی چاہے وہ ضمنی انتخابات ہیں چاہے جنرل انتخابات ہیں، ان میں پی ڈی ایم کو اچھی خاصی مطلب کیا کہتے ہیں مقبولیت ہوتی اور اچھا خاصی وہ سیٹیں جیتتے. لیکن اب ایسا نہیں ہے، اب حالات اس کے برعکس ہیں. عوام جو ہے وہ مہنگائی کے دلدل میں مزید پھنس گئی. یعنی کہ جو عمران خان کے دور میں مہنگائی تھی اس سے زیادہ عوام جو ہے وہ کیا کہتے ہیں مہنگائی میں آ گئی. اور کس گئی عوام؟ یعنی کہ آئے دن تو آپ دیکھیں کہ پیٹرول بم، گیس، بجلی کا بم عوام کے اوپر گرایا جاتا ہے. یہ تو کارکردگی ہے. یعنی کہ جب دنیا میں بھی اندازہ لگا لیں آپ کے پیٹرول سستا ہو رہا ہوتا ہے، تب بھی پاکستانی عوام کو ریلیف یہ حکومت نہیں دے رہی ہے. تب بھی پاکستانی عوام کے اوپر 6 سے 7 روپے جو ہیں وہ ٹیکسز لگا کے، چاہے وہ فیول کی مد میں جس کی مد میں ٹیکسز لگا کے وہ مہنگائی کر دی جاتی ہے، وہ ان کو مطلب کہ ریلیف نہیں ملتا ہے. تو اس سیٹ اپ کو جب وہ سامنے رکھتے ہیں، ایک تو ان کے پاس کوئی نیریٹو نہیں ہے، کوئی بیانیہ نہیں ہے، اور دوسری طرف دیکھیں کہ ان کی کارکردگی بھی صفر سے بھی نیچے ہے. یعنی کہ آئی ایم ایف تک بھی اب ان کو قرضہ نہیں دے رہا. دنیا کے تمام ممالک پیچھے ہٹے پڑے ہیں، کوئی قرضہ نہیں دینے کو تیار، کوئی ہیلپ کرنے کو تیار نہیں ہے ان کی. اور حکومت جو ہے وہ ہر ہفتے بعد دن بدن جو ہے وہ معیشت کا ستیہ ناش کرتی جا رہی ہے. اس کو مد نظر رکھتے ہوئے عوام کس مطلب کے حساب میں جو مطلب کہ پی ڈی ایم کا اتحاد ہے اس کو ایکسپٹ کرے اور پھر اس کے ساتھ کھڑی بھی ہو الیکشن میں، یہ ایک مطلب کہ بالکل عجیب و غریب، یہ کوئی معجزہ ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا ہے. کیونکہ یا تو مجھے یہاں تک یہ لگ رہا ہے کہ عوام کے اوپر ایک غصہ، خاص قسم کا غصہ نکالا جا رہا ہے کہ جی عوام نے 17 جولائی کے الیکشن میں ہمیں جناب شکست دلوائی ہے، اس لیے اب پاکستان میں جو بھی مہنگائی ہے اور مہنگائی کی جائے تاکہ عوام کو لگ پتہ ہی جائیں. تو یہ چیزیں اٹھ کر سامنے آ رہی ہیں ایسا. لیکن اب الیکشن ظاہر ہے دن بدن نزدیک آتا جا رہا ہے، ضمنی الیکشن. اور اسلام آباد میں جو میٹنگز ہو رہی ہیں بنی گالہ میں، ان میں ایک خاص قسم کی تیاری کر لی گئی ہے. 9 حلقوں میں مقابلہ کرنے کی ایک مہم چلائی جا رہی ہے تاکہ ان کو ٹف ٹائم دیا جائے الیکشن میں. اور ڈیٹس جو ہیں وہ بھی کیا کہتے ہیں جاری کر دی گئی ہیں، جو مطلب کہ عمران خان صاحب جلسے کرنے جا رہے ہیں. عمران خان صاحب واحد امیدوار ہوں گے جو 9 حلقوں میں سامنا کریں گے مختلف کینڈیڈیٹس کا. اور عمران خان صاحب ظاہر نظر آ رہا ہے کہ حکومتی ایوانوں میں جو کھلبلی ہے اس سے یہ بات نظر آ رہی ہے کہ عمران خان صاحب جیت گئے ہیں اور عمران خان صاحب 100% جیتیں گے. یہ چیز نظر آ رہی ہے. ابھی تک وہ ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے کہ کس کینڈیڈیٹ کو عمران خان صاحب کے سامنے کھڑا کیا جائے. تو 19، 20، 21 کراچی، حیدرآباد اور راولپنڈی کے جلسے اناؤنس کر دیے گئے ہیں. عوامی رابطہ مہم کا آغاز کر دیا گیا اور اس میں تیزی برتی جا رہی ہے کہ تاکہ عوام میں جو جلسے کرنے ہیں ان کی مضبوط تیاری کی جائے، مضبوط سیٹ اپ لگایا جائے اپنا. اور اس کے بعد 4 ستمبر کو جو کوئٹہ کا جلسہ ہے اس کے بیچ میں جتنی بھی ڈیٹس خالی پڑی ہیں ان میں بھی مختلف شہروں کے شیڈول جاری کر دیے جائیں گے. جو جلسے ہونے، جو عوامی رابطہ مہم جو ہے وہ اس کو مزید مطلب کیا کہتے ہیں آگے لے کے چلنا ہے انہوں نے. پاکستان تحریک انصاف جو اس ٹائم مضبوط ترین پاپولر کیا کہتے ہیں لیڈرشپ کے ساتھ
مضبوط ترین پارٹی ہے، وہ عوام میں ہمیشہ گئی ہے، عوام میں اپنے انہوں نے جو بھی ان کے ساتھ کیا کہتے ہیں فیصلے ہیں وہ انہوں نے عوام کے فیصلے قبول کیے ہیں۔ اس ٹائم کیا کہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف 9 کے 9 حلقوں میں اپنا ایک ہی کینڈیڈیٹ کھڑا کر چکی ہے، اور اتنا مضبوط ترین کینڈیڈیٹ ہے جو ان کے چیئرمین ہیں عمران خان صاحب، کہ کوئی دوسری جانب سے اپنا کینڈیڈیٹ ابھی تک فی الحال اناؤنس نہیں کر پایا ہے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ لیڈر ورسز لیڈر ہوتے، یعنی کہ لیڈر ایک سائڈ پہ کھڑا ہوا ہے اور دوسری سائڈ سے دوسری پارٹیز کے لیڈر کھڑے ہوتے، مقابلہ تو یہاں پہ بنتا ہے، مقابلہ ایسے ہونا چاہیے تھا۔ لیکن اب جو اپوزیشن کے کچھ ایسے لوگ جن کو ابھی تک ٹکٹس نہیں دی گئی ہیں یا جن کو ٹکٹس نہیں دینے کا مطلب کیا کہتے ہیں فیصلہ کیا گیا، وہ ان کے اندر تو ایک خوشی کی لہر سی نا نظر آتی ہے کہ شکر ہے ہمارے پیسے بچ گئے ہیں، ظاہر ہے ہم نے ہار تو جانا ہے، سامنے عمران خان صاحب کے ساتھ مطلب کہ ہمارا مقابلہ ہے۔ تو عوام میں جتنی مقبولیت عمران خان صاحب کی ہے وہ اتنی مطلب کہ عام کینڈیڈیٹس کی تھوڑی ہو سکتی ہے۔ تو وہ اس ٹائم خوشی منا رہے ہیں کہ شکر ہے ہمارے پیسے بچ گئے ہیں، ہمیں پیسے نہیں لگانے پڑیں گے، کیونکہ ٹھیک سال 1.5 سال کے بعد یا 9 مہینے کے بعد پھر الیکشن جنرل الیکشن میں جانا ہے اور ڈبل پیسہ خرچ ہونا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب تو پارٹی فنڈ کی مد میں جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں کینڈیڈیٹس کھڑے ہوئے ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب خود چیئرمین ہے پارٹی کے، جب وہ 9 حلقوں میں سے الیکشن لڑیں گے تو پارٹی فنڈ جو ہے ادھر سے الیکشن کے پیسے اخراجات جو بھی ہیں وہ نکالے جائیں گے۔ یہ ایک اہم چیز تھی۔ دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ نے لارجر بینچ تشکیل دے دیا ہے، وہ 18 اگست کو پی ٹی آئی کا جو ممنوعہ فنڈنگ کیس ہے اس پر سماعت کرے گا۔ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف جو کیا کہتے ہیں سماعت ہے وہ اس کو کرنی ہے، وہ سماعت کون کر رہا ہے؟ جو قائم مقام چیف جسٹس ہیں عامر فروخ صاحب، وہ اس ٹائم اس لارجر بینچ کا حصہ ہیں اور اس کو ہیڈ کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ 2 اور خاص قسم کے ججز ہیں جو اس لارجر بینچ کا کیا کہہ سکتے ہیں حصہ کہہ لیں شامل ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ ایک میاں گل حسن جو مطلب میاں گل حسن صاحب ہیں جسٹس ہیں، اور ایک بابر ستار صاحب ہیں۔ یہ دونوں مطلب کیا کہتے ہیں اس لارجر بینچ کا حصہ، اور یہ دوبارہ اس کی کیا کہتے ہیں اس ممنوعہ کیس فنڈنگ کے اوپر جو ایک درخواست نظر ثانی کی دی گئی ہے جو بھی دی گئی ہے اس کی سماعت کرنے جا رہا ہے 18 اگست کو۔ اس کے اوپر کیا فیصلہ آئے گا یہ آنے والا وقت آپ کو بتائے گا۔ تو ایک ساتھ چھوٹی سی خبر اور شیئر کرتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی وطن واپسی کی مطلب کہ کچھ افواہیں ہیں یا جو بھی مطلب باتیں چل رہی ہیں میڈیا پر وہ ہیں، لیکن ایک بات آپ ذہن میں رکھیں کہ جیسے ہی نواز شریف پاکستان میں آئیں گے وہ اریسٹ ہو جائیں گے، ان کو قانون کے مطابق اریسٹ کیا جائے گا، پاکستانی قانون کے مطابق، کیونکہ وہ عدلیہ سے بھاگے ہوئے ہیں، عدالتوں سے بھاگے ہوئے ہیں، عدالتیں ان کو اشتہاری ڈکلیئر کر چکی ہیں، مفروض ڈکلیئر کر چکی ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ نواز شریف کا استقبال جو وہ عدالتی احکامات کے مطابق ہونا ہے۔ کیا نواز شریف کی واپسی سے مسلم لیگ نون جو ہے مسلم لیگ نون کی مقبولیت میں اضافہ ہوگا؟ ممکن ہے، بالکل ایسا کچھ نہیں ہونے والا ہے، کیونکہ نواز شریف صاحب اگر لندن میں بیٹھے ہیں یا پاکستان میں بیٹھے ہیں وہ نااہل ہیں، تاحیات نااہل ہیں، ان کا سیاست میں اب کوئی رول نہیں رہا، اور وہ اگر آتے بھی ہیں تو الیکشن کس حساب میں لڑیں گے؟ کوئی لیجسلیشن ہوئی ہے، کوئی عدالتی فیصلہ آیا ہوا ہے کہ وہ الیکشن دوبارہ لڑ سکتے ہیں؟ ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ مقبولیت صرف لیڈر نہیں ہوتا ہے، اس کا نیریٹو ہوتا ہے، اس کا نظریہ ہوتا ہے مقبولیت کا سبب۔ تو نواز شریف صاحب کے پاس اس کا نہ کوئی نیریٹو ہے، نہ ان کی پارٹی کے پاس کوئی نیریٹو ہے، نہ کوئی نظریہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ نظریہ یہی تھا ان کا کہ جی ہم ان کو لاڑکانہ کی سڑکوں پر گھسیٹیں گے۔ اب وہ نظریہ بھی وہ ساتھ مل کے بیٹھا ہوا ہے، اور کیا نظریہ ہو سکتا ہے کہ جو مخالفین تھے ان کے، جن کو وہ بڑی بڑی مطلب باتیں سناتے تھے، آج وہ ان کے ساتھ ان کی صفوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو اور پاکستان میں ان کا کیا نظریہ ہو سکتا ہے؟ تو وہ عدالتوں سے مفرور ہیں جی، جیسے ہی وہ پاکستان میں انٹر ہوں گے وہ ان کو ہر حالت میں اریسٹ کیا جائے گا،
اس کے بعد عدالتیں حرکت میں آئیں گی اور جو عدالتیں فیصلہ سنائیں گی وہی اسی کے اوپر عمل ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک پی ایچ ڈی ڈاکٹر شہباز گل صاحب جو ہیں ان کو اگر انہوں نے تھوڑی سی کوئی بات کی ہے اور اس کے اوپر ان کو اتنا ٹارچر کیا گیا عدالتوں کے فیصلے آپ کے سامنے اور کیا کہتے ہیں عدالتوں نے اپنے فیصلے سنائے ہیں, ان کو جوڈیشل ریمانڈ میں بھیجا گیا ہے اور پھر آگے سے پولیس گردی آپ نے دیکھی ہے, ان کو ٹارچر کیا گیا اور ایسی ایسی جگہ پہ ٹارچر کیا گیا ہے وہ میڈیا پہ آگے دکھا بھی نہیں سکتے ہیں. تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک ایسا انسان جس کو عدالتوں نے ڈکلیئر کیا ہوا اشتہاری ہے اور غفور ہے اور وہ مطلب کہ پاکستان میں آئے اور اس کو پھولوں سے استقبال کیا جائے, ایسا نہیں ہو سکتا. وہ وقت گزر گیا جب عوام نکلتی تھی, اب عوام نے بریانی کی خاطر نہیں نکلنا ہے, اب عوام نے اپنے حق کی خاطر نکلنا ہے. اب بھی پاکستان میں حکومت مسلم لیگ نون کی ہے, وزیر اعظم جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے ہی ہے. اگر وہ چاہیں تو پاکستانی عوام کو ریلیف دے سکتے ہیں, اگر وہ چاہیں تو اپنا ایک نیریٹو کریٹ کر سکتے ہیں, لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا ہے. اس لیے عمران خان صاحب نے واضح یہ بات کر دی ہے کہ پاکستان میں اس ٹائم ان کی سیاست دفن ہو چکی ہے. یہ ان کے پاس کوئی نیریٹو نہیں ہے اور ان کے پاس کوئی نظریہ بھی نہیں ہے اور ان کے پاس عوام کے لیے کوئی پیکیجز بھی نہیں ہے, کوئی مطلب کہ منصوبہ بندی نہیں ہے, کوئی پلاننگ نہیں ہے. یہ آتے ہیں, ان کو جو سمجھ آتی ہے وہ کرتے ہیں, جو نہیں سمجھ آتی ہے وہ نہیں کرتے ہیں اور الٹا خراب کر کے چلے جاتے ہیں. تو یہ چیزیں تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں. پیٹرول دن بدن پاکستان میں مہنگا ہوتا جا رہا ہے, آپ پریشان مت ہوا کریں کیونکہ یہ چیزیں زیادہ اثر نہیں چلیں گی. جتنی تک ان کی حکومت ہے ان کو انجوائے کرنے دیں, زیادہ زیادہ کوئی سال ڈیڑھ سال بہت بھی 2-3 مہینے کر لیں, جیسے بھی کر لیں, جب تک ان کی قسمت میں یہ حکومت ہے. اس کے بعد اللہ ان کو حکومت دے گا یا نہیں دے گا یہ تو ان کی قسمت ہے. لیکن عوام نے جو فیصلہ تھا وہ 17 جولائی کو سنا دیا ہے کہ اس کے بعد بہت مشکل ہے کہ یہ حکومت میں کسی بھی عوام میں حکومت کی سطح پر بیٹھے ہوں. تو اپنے بھائی کے چینل کا خیال رکھیں, اپنا خیال رکھیں. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں. پاکستان زندہ باد.